یہ پہلا زمانہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی تولیت متولی مسلمان بنے، اس سے پہلے تک مشرک تھے۔ اچھا یہ بات بھی سن لو، کعبۃ اللہ کی جیسی تولیت متولی تھے تو کعبۃ اللہ کی ایک تولیت کی نشانی یہ بھی تھی کہ وہ جو دروازہ تھا اس کی ایک اتنی ہاتھ لمبی چابی بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے کے لیے، آج بھی وہی چابی ہے، تقریباً اتنی ہاتھ لمبی چابی ہے، وہ چابی ہوا کرتی تھی، وہ ایک خاص خاندان سے آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً عام لوگوں کے لیے کھولا جاتا تھا دروازہ، لیکن دن مقرر تھا، ایک پیر کے دن کھولتے تھے، ایک جمعرات کے دن کھولتے تھے، جو چاہے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر داخل ہونے لگے تو مشرکین مکہ کے پاس چابی تھی، تو اس وقت عثمان بن طلحہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کا خاندانی ابھی تک لا رہا ہے، لیکن اس وقت جو تھے جن کے ہاتھ میں چابی تھی ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ تو انہوں نے ناگواری سے یوں دیکھ کے کہا کہ آپ اندر جا رہے، کسی کو تو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن تھے مشرک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض رکھتے تھے، حسد تھا، کفر تھا۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ عثمان، آج تمہیں اندر جانے سے تم مجھے روک رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو طلحہ بن عثمان نے کہا، عثمان بن طلحہ نے کہا، ایسا وقت کبھی آیا تو ہم رہیں گے ہی نہیں دنیا میں، ایسی ذلت کا وقت کبھی نہیں آئے گا، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ تو غرض اللہ کے رسول یہ کہہ کے اندر داخل ہو کے واپس آ گئے۔ پھر تو اس طرح تسلسل کے ساتھ تھا یہاں تک کہ اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے۔ عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں برابر یہ خنجر کی طرح چبھا رہا یہ جملہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی چابی اور عثمان اس وقت میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اس سے مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دن کسی نہ کسی دن آنے ہی والا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے لیے میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا۔ میں بھی کیا کیا، چھپ چھپاتے مشرکین مکہ سے بچتے ہوئے مدینہ جا کے اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا۔ تو رات کے وقت میں پیچھے سے کسی نے ہاتھ ڈالا، میں نے کہا کہ کوئی دشمن کون ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ خالد بن الولید ہے۔ پوچھا کہ کہاں چھپ چھپا کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مکے میں اسلام، مدینے میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہا کہ میں بھی چھپ چھپا کے اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو تم اور میں دونوں مل کے نکلیں گے۔ پھر جب جا رہے تھے راستے میں پھر تیسرا آدمی ملا، وہ بھی بڑا جلیل تھا اور بہترین بہادر تھا، عمرو بن عاص۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ الگ سے کہاں جا رہے ہو مکہ چھوڑ کے؟ کہا کہ ہم چھپ چھپا کے مدینہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، یہ 7 ہجری کا زمانہ ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میں بھی چھپ چھپا کے مکے سے نکلا ہوں مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ تینوں ایک ساتھ مل کے اللہ کے رسول کے پاس 7 ہجری میں آ کے اسلام قبول کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے پاس پھینک دیا ہے، اب پورے بڑے بڑے زبردست لوگ میرے ہی پاس آ گئے۔ تو 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کے قریب کعبۃ اللہ میں پہنچے اور عثمان کو بلوا کے کہا کہ عثمان چابی لاؤ۔ اب انہیں وہ چیز یاد آ گئی جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ ہاتھ میں سے نکال کے دینا ہی کرے جا کے۔ تو ابھی ہاتھ میں اپنے ہی ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ بازو میں کھڑے حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول پہلے ہی پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، سقایا کہتے ہیں اس کو، تو حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے، آج یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تو 2 منصب ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اب دیکھنے والا بندہ دیکھ رہا تھا کہ عباس چچا ہیں، شروع سے مدد کیے ہیں، اب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پورا پاور ہے، چاہے تو اٹھا کے دے دیں گے۔ تو حضرت طلحہ بن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ یوں ہی روک کے رکھ لیا، دیا نہیں، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں لے کے عباس کو نہ دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان چابی لاؤ، تب بھی میں دیا نہیں۔ پھر کہا کہ عثمان چابی لاؤ، تو اب تو میں تھرا کے رہ گیا کہ انکار کروں تو کیسے کروں، میں بھی نبی مانتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول نے جلال میں آ گئے، کہا کہ اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو چابی لاؤ، تو میں نے اٹھا کے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو نماز پڑھنی تھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، آج بھی جو کھول کے جاتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد 4 طرف قبلہ ہے، کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پورا ہی قبلہ ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد جب واپس نکلے تو جبرائیل امین اتر گئے۔ جبرائیل امین وحی لائے تھے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی کے واپس سپرد کر دو جن سے تم نے لیا ہے، یعنی عباس کو نہ دو، طلحہ عثمان کو دو. کیا عدل و انصاف دیکھیے. یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جن سے لے لی ہیں واپس ان کو کر دو. تو حضرت عثمان کو پھر بلایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان، آج میں چابی پھر تمہیں خود خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھو، قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. اگر تمہارے خاندان سے کسی نے چھینا تو وہ ظالم ہوگا. آج تک بھی جو بادشاہ بیٹھتا ہے اس کے پاس چابی نہیں ہوتی ہے. بادشاہ آتا ہے تو ان کے خاندان کا فرد آتا ہے پھر کھولتا ہے، چابی انہی کے پاس ہے. لیکن